اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی قریش کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے حاضر ہوئے، اور انہوں نے اس ملاقات کے دوران صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کس طرح دل و جان سے جان ایمان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں، اور پھر اس تعظیم و توقیر سے منظر کو قریش کے سامنے جا کر ان الفاظ میں بیان کیا: اے قوم قریش، میں کسریٰ، کیسر اور نجاشی یعنی شاہ فارس، شاہ روم اور شاہ حبشہ جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ان کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے رفیق اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں۔
جتنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے آج ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ہمیشہ ان کی تعظیم کرتی رہے گی. اے میری قوم، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تک وہ فرط محبت سے اپنے چہرے اور اپنی کھال پر مل لیتے ہیں، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں. اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھون کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کوشاں ہوتے ہیں کہ گویا ان میں ابھی تلواریں چل پڑیں گی. اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں. یقین مانو کہ ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا. روایات میں آتا ہے کہ یہی واقعہ عروہ بن مسعود کے ایمان قبول کرنے کا سبب بنا تھا، اور پھر وہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گئے، اور آج دنیا ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے یاد کرتی ہے. ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا اہم ہے. دین اسلام میں خدمت خلق اور انسان دوستی کا تصور ہمارا آج کا موضوع ہے. دین اسلام میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق خدا تعالیٰ کا کنبہ ہے. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. تو اسلام نے انسان کی عظمت رفت کو تو اجاگر کیا ہی ہے. انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا صاحب کرامت ہونے کا تاج بھی پہنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیمات میں بتایا گیا کہ انسان کی خدمت کرنی ہے اور انسانوں کی تکریم جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. خدمت خلق کا اسلام میں کیا مقام ہے، اس پہ آج ہم بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں، پروفیسر یوسف عرفان صاحب ہیں، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. تینوں سے آپ واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. تنولی صاحب، خدمت خلق کا کیا مقام اور تصور کیا ہے اسلام؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ، جب آپ اسلام کی روشنی میں خدمت خلق کے کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تصور جب اس کے عنوان کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے شاید یہ کوئی دنیاوی یا سیکولر کنسیپٹ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کا کوئی بھی پہلو، حتیٰ کہ اس کی عبادات کی کوئی ڈائمنشن خدمت خلق کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یعنی جب تک آپ خلق کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے، آپ خالق کے حقوق بھی کما حقہ ادا نہیں کر پاتے. یہ اتنا جامع تصور ہے کہ آپ کی پرفیکشن جا کے ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ. اب آپ اس سے غازی صاحب قبلہ اندازہ کریں اس کی اہمیت کا کہ انبیاء جو کائنات کے سب سے چنیدہ ہستیاں ہیں، اللہ کی سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کی ساری زندگی مخلوق خدا کے اندر گزری، مخلوق خدا کی اصلاح کرتے گزری، مخلوق خدا کی بہتری چاہتے گزری. مخلوق خدا کو آپ سے نے ارشاد فرمایا تم لوگ جہنم کے کنارے گرنے پہ تلے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے دور کر رہا ہوں. اور یہی قرآن مجید میں بھی ہے، اسی چیز کو قرآن مجید کی آیت میں بھی بیان کیا گیا. اور اب آپ میں صرف اگر انبیاء پر ہی فوکس کرتے ہوئے خلق کی بہتری اور خلق کی خدمت اور خلق کی اہمیت کے اوپر بات کرنا چاہوں تو اس کی بالکل ایک دوسری ڈائمنشن ہے، ایک یونیک مثال ہے سیدنا یونس علیہ السلام کی پوری تاریخ انبیاء میں. وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک منصب دیا کہ آپ نے اس مخلوق کی اصلاح کرنی ہے. لوگوں نے نہیں مانی بات، آپ نے اللہ کے امر آنے سے پہلے ان کو چھوڑ دیا. یہ اتنی قرآن مجید کہتا ہے یہ ایک یونیک مثال ہے. خود قرآن نے اس کو یونیک کہا، بھائی مانا کہ بعد میں کوئی قوم یونس کی قوم جیسی کیوں نہ ہوئی تو اس کو بھی یہی نتیجہ ملتا. کیا جب وہ نکل گئے قوم نے کہا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، یونس کی کوئی بات تو غلط ثابت نہیں ہوتی، ایسا نہ ہو کہ یونس ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم تباہی میں چلے جائیں. سارے لوگ نکل آئے، توبہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی. اور تاریخ بتاتی ہے، علماء نے لکھا کہ ایسی توبہ کی اگر کسی نے کسی شخص کا پتھر بھی اٹھا کے اپنی بنیاد میں رکھا تھا، مکان اس نے گرا دیا اور پتھر نکال کے اس کے حوالے کر دیا، اللہ ویرانے میں چلے گئے اور آہوزاری شروع کر دی. اب دیکھیں پیغمبر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس امت کی دعا قبول کر لی اور پیغمبر ایک اور مرحلے میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، غلطی میری ہے. اللہ، یہ دعا ہے ساری. فاستجبنا لہ. اچھا اب یہ غلطی کیا ہے؟ انہوں نے کیا پیغمبروں سے کیا غلطی ہوئی؟
وہ خلق سے الگ ہوئے. اس لیے جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ اسلام کی اور دین کی کوئی جہت حتیٰ کہ عبادات بھی جب تک آپ خلق کو ساتھ نہیں رکھتے وہ درجہ کمال تک اور درجہ تکمیل تک نہیں پہنچتے. اچھا یوسف عرفان صاحب، وہ جو حدیث پاک ہے لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جی یعنی جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی وہ شکر اللہ گزار کا نہیں شکر گزار نہیں ہوتا. ہوتا. یعنی یہ خدمت خلق یا مخلوق کا شکر جو ہے یہ رب تک پہنچاتا ہے. یہ رب تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے اور آسان ترین ذریعہ ہے، کیونکہ مخلوق میں آپ کے عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہمسائے بھی ہوتے ہیں، آپ کے ریاستی بھائی بھی ہوتے ہیں، آپ کے دینی بھائی بھی ہوتے ہیں اور غیر دینی بھائی بھی ہوتے ہیں. اور اسلام میں کیونکہ تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد آدم سب ایک ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہے واہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رحمت للعالمین، سبحان تمام جہانوں کے لیے. اور فی الحقیقت یہ ٹاپک بہت اہم ہے. یہ مختصراً تو یہ ہے کہ خدمت اور انسانیت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کا مقصود ہیں. ٹھیک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو نبوت سے قبل کی زندگی جو ہے وہ عوام الناس کے لیے ایک نمونہ ہے. واہ وہ ریاستی امور میں بھی حصہ لیتے ہیں، امن کمیٹی بھی بنتی ہے اور فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں، اپنے غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں. اور بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منسوب ہے کہ عبداللہ بن جدعان جو ہیں یہ یعنی مکہ کے رئیس تھے اور بڑے نیک طبیعت تھے، خیر ان کی طبیعت میں تھا. اور اسلام میں یہ خدمت اور انسانیت خیر سے جنم لیتی ہے، ٹھیک اور خیر ہوگا تو خیر پھیلے گا. ٹھیک. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے امن کمیٹی بنائی جس میں آپ بھی شامل تھے، کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، عبداللہ بن جدعان، اور اس طرح کی کئی خوبیاں ہیں، اپنا مال بھی صرف کرتے ہیں. تو ان کے لیے روز آخر کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے اپنی مغفرت نہیں رکھی. خدمت اور انسانیت کا تصور اسلام میں اسلام کے احکام سے وابستہ ہے کہ آپ روز محشر پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی، ورنہ یہاں پر خدمت تو ہر شخص کرتا رہتا ہے. یہاں پہ ادارے عالمی معاملات میں دیکھیں تو UNO بھی ہے، رابرٹ گیٹس وہ کیا ہے، بل گیٹس بھی ہے اور بھی لوگ ہیں، مگر کیا ان کو یہی مل جائے گا، اس کا ان کا یہی مل جائے گا، یہی ہے دنیا آخرت نہیں. ہاں اسلام میں یعنی خدمت اور انسانیت کے تصور کو یعنی انسانی زندگی کا حصہ بنایا گیا ہے. جی اور ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں جی میں ایک بات اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات چھیڑی تھی، اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نماز ہے، نماز کیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں 27 نمازوں کا ثواب ہے. ایسے ہی ہے کہ 5 وقت جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہی ہوتی ہے، اور اگر 5 وقتوں میں آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو جمعہ کی نماز فرض کی ہے تاکہ مسئلے حل ہونے چاہیے. جمعہ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو سال میں 2 عیدین ہیں، عیدین میں بھی مسئلے حل نہیں ہو سکتے نیشنل لیول پر، تو پھر حج کا انٹرنیشنل اجتماع رکھا ہے. نمبر 1. نمبر 2 روزہ ہے، روزے میں 1 مہینہ بھوک اور پیاس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. کس لیے؟ کہ انسانیت سے محبت ڈیولپ ہو، مجبوروں مقہوروں کا احساس پیدا ہو. آپ کے مال میں زکوٰۃ جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور زکوٰۃ فرض ہے اور صدقات کی تعلیم دی گئی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تو اس کا مطلب ہے اسلام کے پورے نظام عبادات میں کوئی ایک پہلو بھی ایسا آپ نہیں نکال سکتے یا نہیں دیکھ سکتے کہ جس کا تعلق خلق خدا کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو. نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا انسان بن جائے. روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو. حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں اس کا ایکسپوئر بڑھ جائے اور انٹرنیشنل لیول پر امت مسلمہ کے مسائل کا اسے ادراک ہو سکے. تو یہ سارے پہلو وہ ہیں جس کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے، میں نے چاہے اس کی وضاحت ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے حوالے سے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے انسانوں میں سے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے. یعنی یہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر یوسف عرفان صاحب فرما رہے تھے ہمارا رب رب العالمین، ہمارے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب ذکر للعالمین،
تو حضور فرما رہے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، نہ وہ رب المسلمین ہے، نہ وہ رحمت للمسلمین ہے، نہ ہمارا ذکر قرآن پاک ذکر للمسلمین ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں میں سے بہترین وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہو. یعنی ہر چیز میں تو آفاقیت پائی جا رہی ہے. سبحان تو یہ وہ پہلو ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک اظہار نبوت سے پہلے بھی دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو حلف الفضول تھا جس کے آپ ممبر بنے تھے، وہ جو حلف الفضول بالکل کہ 100 سرخ اونٹ بھی اگر مجھے ملیں اس کے بدلے میں تو میں آپ بھی اس کو ترجیح دوں گا، رکنیت نہ چھوڑتا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو چن لوں گا. کیونکہ اس میں تھا غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کو انصاف دلانا. اور پھر آپ نے وہ جو ابو جہل کا واقعہ ہے کہ اس نے کسی کا حق مار لیا تھا، اس کی چیزیں چھین لی تھی، اونٹ چھین لیے تھے. ایسا ہی ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے جا کے ابو جہل کو جب باہر بلایا ہے تو آپ کا جلال دیکھے وہ ڈر گیا اور فوراً اس کے اونٹ واپس کر دیا. بھائی صاحب قبلہ، یہ جو دور نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اقدامات اور کوششیں آپ کی شخصیت کا اتنا غالب حصہ تھیں، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا جب آپ پہ پہلی وحی آئی تو آپ کی کیا کیفیت تھی. آپ جب واپس آئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے. تو سیدہ خدیجہ نے جو کمنٹ کیا وہ نبوت سے پہلے آپ کی پوری زندگی کا بیانیہ ہے. وہ کیا؟ انہوں نے اظہار نبوت سے پہلے کا، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت بالکل. یعنی کہ جب آپ اظہار نبوت آپ نے کیا تو نبی آدم و بین الماء والطین، ہمارا تو پیدائشی ہوتا ہے جی، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ترقی کر کے نہیں بنتا نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایک سو کالڈ انٹلیکچوئل مجھے کہنے لگا کہ جی وہ یہ ذرا طے کریں کہ نبی کیوں انہی کو بنایا گیا تھا. میں نے کہا یہ جہالت کا اس سے یہ پوچھیں کہ آپ جس والدین کے گھر پیدا ہوئے وہاں کیوں پیدا ہوئے، ذرا پہلے یہ سوچ لیں. یہ چھوٹا سوال ہے آپ کی ذات سے، تب آپ وہاں پہنچے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو کمنٹ کیا پوری زندگی پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدمت خلق کی اہمیت کیا. آپ نے ارشاد فرمایا ہے محمد آپ یتیموں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ مساکین کو سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کے سہارا ہیں، آپ لوگوں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھ کے حل کرنے والے ہیں. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ کیا تھا؟ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ آپ کی بقا اس میں ہے کہ آپ دوسرے کی بقا کی فکر کریں. سورہ رات کی آیت مبارکہ ہے وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو کوئی لوگوں کی نفع بخشی کا سوچے گا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا. یعنی ان کو ہم زمین میں استحکام دیتے ہیں، ان کو اقتدار میں استحکام دیتے ہیں جو دوسروں کے بہتری سوچتے ہیں. ہاں جی، دنیا میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اچھا، اس کی غائب صاحب کے بارے میں آپ کو مثال یہ عرض کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. ذات رسالت مآب کی ہر بات ہی حقیقت ہے، اور جس پہ آپ قسم کھائیں آپ تصور کریں کہ اس بات کے حق ہونے کا کیا عالم ہوگا. اب اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو نفع دے رہے ہوتے ہیں. یہ پازیٹیو ڈائمنشن ہے. اس کی نیگیٹو ڈائمنشن کیا ہے؟ جب آپ دوسرے کو نفع نہیں دیتے، دوسرے کو چوستے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ تم سود لے رہے ہو. یہ اس کی دوسری ڈائمنشن ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے بدنیتی سے کوئی فیل کرتا ہے تو اس کا کیا ہے اسلام؟ دیکھیں غازی صاحب قبلہ، اس کا تو بڑا واضح سا جو اس کی ڈسکرپشن ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتی ہے، وہ ایک بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ. بری چال اور بری سازش کا شکار وہی ہوتا ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے. یہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا ایمان عجیب آیت مبارکہ آپ نے یاد دلا دی. وَلَا يَحِيقُ. اب دیکھیں یہ حدیث نہیں ہے، کسی صحابی کا کسی ولی کا قول نہیں ہے، براہ راست آیت مبارکہ ہے کہ جب کوئی کسی کے لیے بری سازش کرتا ہے تو اس میں وہ پہلے خود گرتا ہے. اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت آپ کسی کے لیے برا ارادہ کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے راستے بند کرتے ہیں، اس کے لیے اپارچونٹیز کو کاٹتے ہیں، تو آپ اللہ کے اختیار کو اپنے پاس لے کے آ رہے ہیں. آپ اللہ کے اختیار کو ایکسرسائز کرنے کی جرات کر رہے ہیں. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سے زیادہ غیور کون ہے؟ اللہ خیر الماکرین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ اللہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف سازش کرے، آپ کے خلاف وہ پلان کرے، آپ کے خلاف خفیہ منصوبہ لے آئے. اللہ، یہ تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. میرا خیال ہے وہ سازش کی بجائے حکمت
اس کی بالکل جو حکمت جو اللہ رب العزت کی جو پلاننگ ہے، اللہ کی جو حکمت بروئے کار لائے، حکمت ہے، اللہ کا جو اختیار اور اقتدار ہے، آپ اس کو اپنے خلاف ایکسرسائز ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ تو قانون قدرت ہے۔ تدبیر کا لفظ ہے بالکل کہ وہ اپنی تدبیر کرتا ہے، وہ مکر ہوا مکر اللہ، اللہ کے لیے لفظ مکر کا نہیں آ سکتا، سازش کا نہیں آ سکتا، اردو میں مانا یہ ہے، عربی میں تدبیر ہی ہے، بہت جلدی روب عمل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اللہ کی تدبیر کو تم سلو نہ سمجھو، اللہ کی تدبیر کو اپنے سے دور نہ سمجھو۔ اللہ اچھا، میں جس طرف اشارہ کر رہا تھا، جب آپ نیگیٹو طرف جاتے ہیں تو اس کے یہ انجام ہوتا ہے، جب پازیٹو طرف جاتے ہیں تو آپ کے لیے بقا کے راستے کھلتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اللہ کی راہ میں کیا قربان کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی ہے۔ آپ تصور کریں، جو اپنی زندگی خلق خدا کی بہتری کے لیے اللہ کے حکم تحت قربان کر دیتا ہے، اللہ اس کو موت سے ماورا کر دیتا ہے۔ اللہ شہید کا قرآن مجید کہتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ یرزقون۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین چیز قربان کر دی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیونکہ میرے پاس سب سے بڑی چیز میرا وقت اور میری زندگی ہے، ہر چیز ثانوی ہے۔ جب زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی تو اللہ نے کہا جا تجھے میں نے اب ابدی زندگی دے دی۔ اللہ، اب اس کو ذرا جوڑیں اس حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں علم خرچ کریں گے وہ بڑھے گا، خلق خدا کی بہتری کے لیے سرمایہ لگائیں گے وہ بڑھے گا، وقت لگائیں گے وہ بڑھے گا، جو صلاحیت خرچ کریں گے وہ بڑھے گی۔ اس کی دوسری ڈائمنشن مت بھولیں، جہاں پہ آپ اس کا نیگیٹو یوز کریں گے تو آپ اپنے لیے پھر اللہ کے کار اور اس کے دروازے کھولیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا یوسف صاحب، وہ جو حضرت عبد الخالق خوشدوانی رحمۃ اللہ علیہ جی کی جی خانقاہ پہ لکھا ہوا تھا باہر جی، کہ یہاں ہر آنے والے کو کھانا کھلاؤ، اس کا مذہب اور مسلک رنگ نسل نہ پوچھو۔ یہ تو ہمارے آج بھی دیکھیے کہ ہماری خانقاہوں میں ہاں جی کوئی مذہب نہیں پوچھا جاتا، کچھ نہیں پوچھا جاتا، بلکہ میں ایک بار انڈیا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز جو ہیں وہاں غیر مسلم بہت آتے ہیں۔ ہاں جی، بہت زیادہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے میں مزار پہ گیا دعا استغفار کے لیے، تو ایک دن پہلے راجیو رات گزار کے گیا تھا، وہاں اندرا آتی جاتی رہتی تھی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ خانقاہیں لنگر خانے تھے، ہاں جہاں ہر وقت یعنی لنگر چلتا اچھا تھا۔ یوسف، بڑی مزیدار آپ نے بات یاد کرا دی جی اس پہ، میں نے ایک پرانی کسی تصوف کی کتاب میں پڑھا تھا، یہ ہے خان گاہ۔ خان وہ جو بچھاتے ہیں، فارسی کا خان جو ہے وہ کہتے ہیں خان اور دسترخوان، یعنی یہ اس کا مراد دسترخوان کی جگہ بنیاد ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز کا تو دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور تاحال ختم نہیں ہوا۔ دوسری بات جو ہے کہ خدمت خلق اور انسانیت، اس کے حوالے سے کرو مہربانی تم اہل زبی پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کیونکہ جب آپ ہر شخص کو اولاد آدم حضور اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں، تو پھر اسی طرح سب چیزیں ملنی چاہیے۔ غزوہ بدر میں کنویں پانی جو ہے وہ دشمن کے لیے بھی میسر تھا، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ اس میں ابو سفیان کو بھی پانی ملا، عتبہ کو ملا، طیبہ کو ملا۔ اگر ہم اپنے اصحاب کو دیکھیں اور آج کے دور کو بھی دیکھیں، مسلمانوں میں یہ روایت ختم نہیں ہوئی، خدمت کی اور انسانیت۔ میں بریک لے لوں، اس کے بعد جاری رہے گی اور بہت مثالیں دیتا ہوں، موڑ پہ آ گئی ہے، یہ ساری مثالیں میں سنتا ہوں آپ سے۔ جی ناظرین کرام، مختصر سی بریک، ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیے گفتگو کس خوبصورت موڑ پہ آ گئی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی یوسف، آپ مثالیں بدر میں دشمنوں کو بھی پانی پلا دیا، اور اس میں یہ دیکھیے کہ ہمارے تمام اصحاب جو ہیں، خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو کنواں لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، یہودی سے کنواں خریدا، اور آج بھی وہ کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے، بلکہ حکومت سعودی حکومت ان کے نام کا چیک بھی کاٹتی ہے۔ اچھا، یہ خدمت خلق جو ہے انسان کو قائم دائم اس دنیا میں بھی رکھتی ہے اور اس دنیا میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بہت رکھا ہے جو یہاں پر لوگوں کو سکھ پہنچاتا ہے، اللہ اسے سکھ دیتا ہے۔ پھر دوسرا دیکھیے کہ بڑا اہم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ اپنے دور کے مالدار ترین افراد میں تھے، ہاں جی، انٹرنیشنل سیٹھ نہیں تھے، رئیس تھے، اور پھر یہ کہ
وہ آج کے دور میں سخی تھے اور انٹرنیشنل ٹریڈر تھے. اور جب ایک بار یعنی قحط کی کیفیت پیدا ہوئی تو ایک بہت بڑا شامی قافلہ آیا مال لے کے کہ بھئی یہاں پر ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ سارا خرید لیا, اور جب لوگوں کو پتہ لگا تو وہ ان سے خریدنے کے لیے آ گئے. شاید ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے. اللہ. مختصر یہ کہ انہوں نے وہ سارا مال یعنی عوام میں مفت بانٹ دیا. یہ ہے خدمت خلق. اور باقی پھر میں اگلے بعد میں بیان کروں گا. حضرت ابو بکر جی ڈاکٹر صاحب جی سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, صلی اللہ علیہ وسلم. ثمامہ بن اسال مسلمان ہو گیا, قحط پڑ گیا مکہ میں, بالکل, اور یہ گندم وہاں سپلائی کرتے تھے, انہوں نے روک لیا. بالکل ایسے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, نہیں 500 غالباً میرے خیال ٹن یا کتنا غلہ تھا جو مکہ والوں کو بھجوا دیا گیا, اجازت دی. بالکل ایسے, بالکل ایسے ہے. بلکہ انہوں نے اپنی قرابت داری کا واسطہ دیا قریش مکہ نے, اور کہا کہ جب تک آپ ثمامہ کو نہیں فرمائیں گے وہ ہمیں غلہ کی سپلائی. ویسے تو ثمامہ کا خود مسلمان ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انسان دوستی, اور یہ کتنا بڑا ہے. کبھی مسلمان ہوئے, اول انسان دوستی کیا کہ غیر مسلم ہی مسلمان ہوئے. بہت اچھا, بہت اچھا, واہ واہ. جی تو ایک بات جو پروفیسر صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے تھے, اسلام جو ہے نا عثمان سیٹھ نہیں عثمان غنی پیدا کرتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ میں عرض کرتا ہوں انسان دوستی کے حوالے سے, انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ محبت الہی. جب اس کے دل میں محبت الہی آتی ہے تو اس کی زندگی میں مرکزیت آ جاتی ہے. اور اگر محبت مرکزیت کا نام ہے, اور شرک جو ہے جب لامحدود خداؤں کے سامنے آپ جھکیں گے تو مرکزیت رخصت ہو جائے گی نا. جب زندگی میں مرکزیت آ گئی تو پھر آپ اللہ کی صفت ربوبیت کا مظہر بن جاتے ہیں. پھر ہر ایک سے آپ محبت کرتے ہیں. ہمارے اسلاف میں اس کی بڑی روشن مثالیں ہیں. مثلا حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے. اب حج پہ روانہ ہو چکی ہیں, جہاز پر, بحری جہاز پر بیٹھ چکے ہیں کہ ایک خاتون آئی, بوڑھی خاتون, کہنے لگی میری بیٹی کی شادی ہے, میرے لیے آپ کوئی ہیلپ کر دیں میری. آپ اتر آئے واپس اور سارا زاد راہ اس کے حوالے کر دیا. یعنی کیسی انسان دوستی ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھائی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے پاس کوئی آتا نا تو آپ دعا کرتے, خدا تجھے درد کی دولت عطا کرے. اللہ, کیسی خوبصورت دعا ہے, اور یہ کیسا احساس ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک جب میں عبادت میں آپ مصروف ہوتے تو صبح کی نماز پڑھ کر آپ وقت دیتے وظائف کے بعد, جو لوگ ملنے آتے. ایک دن مل کے آئے تو فرمانے لگے جب تک ایک بندہ بھی آپ کے دروازے پر موجود ہے اللہ کی عبادت کا لطف نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یعنی اللہ کی محبت کا راستہ مخلوق خدا سے ہو کر گزرتا ہے. اگر کوئی چاہے کہ میں مخلوق خدا سے محبت نہیں کرتا, اللہ کا محبوب بن جاؤں, ہو ہی نہیں سکتا. اور قیامت والے دن سب سے زیادہ جو مقام ہوگا وہ ان کس نے کس کے دل کو راحت پہنچائی ہے اس کا مقام زیادہ ہوگا, اور کس نے رنج پہنچایا اس کی سزا زیادہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل جی, یہی اسلام کا جو بنیادی تصور ہے انسان دوستی کا, خدمت خلق کا. اب اگر ہم اپنی امت کے, اس امت کے اکابرین کو دیکھیں, صالحین کو دیکھیں, ایک سے بڑھ کے ایک مثال نظر آئے گی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو کچھ دیر بیٹھا تو کہنے لگا حضور میں آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کے آیا ہوں, میں نے فلاں شخص کے 400 درہم ادا کرنے ہیں, میں پریشان ہوں, آپ میری معاونت فرمائیں. آپ نے اس کو 400 درہم دیے اور رونے لگ گئے. تو آپ کے صاحب نے پوچھا امام پاک آپ نے اس کی خدمت بھی کی ہے, اس کی مدد بھی کی ہے, اور آپ رو رہے ہیں, سبب کیا ہے, گریہ کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ سبب یہ ہے کہ میں نے خود اس سے کیوں نہیں پوچھا, اسے کہنا کیوں پڑا, یہ میری کوتاہی ہے. وہ آیا تھا, میں نے دیکھا تھا وہ پریشان ہے, مجھے خود پوچھنا چاہیے تھا, میں خود اس سے پوچھتا تو اسے سوال کی شرمساری نہ ہوتی. یعنی یہ جو احساس ہے. ڈاکٹر صاحب آپ قادری ہیں, میرے ذہن میں نہیں رہا. جی الحمدللہ میری یہ نسبت ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی خیر کے کام دیکھے ہیں ان سب میں سے اعلیٰ ترین مخلوق کو کھانا کھلانا ہے, اور اگر مجھے ساری دنیا کی دولت دے دی جائے
تو میں ساری لوگوں کو کھانے کھلانے پہ صرف. سبحان اللہ، کوئی شک اس میں نہیں ہے جی. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کھانا کھلائیں کبھی تنگی نہیں آئے گی، اللہ یہ اسی میں آ گیا نا. آزمودہ کی ہے اچھا یہ. اب آپ دیکھیں یہ جو صوفیاء کا طریقہ ہے، یہ فی الاصل انبیاء کا طریقہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا جب تک مہمان نہ آتا کھانا نہ کھاتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ 3 دن گزر کے مہمان کوئی نہیں آیا. آپ باہر نکلے، ایک شخص کو پکڑ کے لے آئے، کوئی جا رہا تھا، اس کو کہا میرے ساتھ بٹھایا، اسے مسافر سمجھ گئے. تو جب آپ نے اللہ کے نام سے کھایا تو شروع کیا کھانا، تو اس نے اپنے طریقے سے کیا، پتہ چلا وہ تو آتش پرست ہے. آپ نے فرمایا تم نہیں بیٹھ سکتے میرے ساتھ. ندا آئی کہ ہے ابراہیم، میں 70 سال سے اس کو کھانا دے رہا ہوں اور میں نے اس کا حساب نہیں کیا، آج پہلے دن اس کا حساب کر لیا. آپ گئے، اس کو تلاش کیا اور تلاش کر کے لا کے دسترخوان پہ بٹھایا. اللہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اب قرآن مجید میں دیکھیں نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اچھا ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور درود ابراہیمی میں اللہ رب العزت کے 2 اسماء آتے ہیں، حمید و مجید، جس پہ آگے ختم ہو جاتا ہے. کہاں سے ان کا اوریجن نکلا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے جب فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے دوچار کرنے کے لیے آئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو وہی طریقہ آپ نے کیا کیا، مہمان آئے ہیں، آپ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ نے فوراً ایک بچڑا بھونا، ان کا کھانا تیار کیا، ان کے سامنے لا کے کھانا رکھا. جب دیکھا یہ تو کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے، پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں. اب فرشتوں نے جو ان کے لیے بشارت دی تو اس میں اللہ رب العزت کے حمید اور مجید کے اسماء شامل کیے، وہ آج تک جاری ہے. یعنی انبیاء کا یہ جو طریقہ ہے خلق خدا کی خدمت کا، خلق خدا کو کھلانا، اس کی مشکلات کو حل کرنا. اور میں آپ کو عرض کروں ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَتَرَكْنَا لَهُ فِي الصَّالِحِينَ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم ہمارا وہ بندہ ہے، آنے والی ہر نسل میں ہم اس کے لیے نیک نامی رکھ دی ہے. اور آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں، تمام آسمانی ادیان کو ماننے والے ان کا احترام کرتے ہیں. کوئی شک. اس کے پیچھے کریکٹر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ کریکٹر یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ابراہیم کو پتہ چل گیا، ہم بات کریں خدمت خلق کی، ابراہیم کو پتہ چل گیا یہ تو کھانا نہیں کھاتے، یہ تو فرشتے ہیں. ابراہیم کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ فرشتے کسی کی کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. جب ذکر ہوا کیسے آئے، فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آئے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں ابراہیم قوم لوط کی بخشش کے لیے ہمارے بھیجے فرشتوں سے جگڑنے لگا. ان کی بخشش نہیں، جگڑنے لگا. قرآن نے الفاظ استعمال کیے. کیوں جگڑنے لگا؟ قرآن مجید کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم نے جگڑنا ہی تھا، اس کا دل بڑا نرم ہے، وہ بڑی آہیں بھرنے والا ہے اور ہماری بارگاہ میں جھکنے والا ہے. تینوں صاف بیان کیے. آپ دیکھیں حلیم کا تعلق خلق کے ساتھ ہے، اواہ کا تعلق خلق کے ساتھ ہے، اور منیب کا تعلق خالق کے ساتھ ہے. یہ انبیاء کا کریکٹر ہے کہ آپ مخلوق خدا کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں. اور صوفیاء میں ایسے واقعات بھی گزرے کہ کسی متعلق پہ، کسی منسلک پہ، کسی نسبت والے پہ تکلیف آئی، شیخ کے بدن پہ اور اس کی زندگی پہ اس تکلیف کا اثر دیکھا گیا. جی انہوں نے کہا نہیں کہ یہ ہمارے خادم کی تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کو مارا ہے تو ہم حکومت بدل دیں گے. بالکل نہیں، آ کے دیکھا گیا تو اس چوٹ کا اثر شیخ کے جسم پہ نظر آیا. ہمدردی کا یہ عالم ہے. یعنی وہ سراپا درد و سوز بن جاتے ہیں، خلق خدا کے دردوں کو اس طرح محسوس کرتے ہیں گویا کہ ان کی ہستی پہ بیت رہے ہیں وہ درد. یہ انتہا ہے کردار کی. وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا کہ when you are in need of money then spend your last penny. سبحان اللہ. یوسف اس میں بڑی پیاری بات آپ کو رسول، ایک شخص گیا صوفیاء کے پاس، شاید بابا صاحب کے پاس، کہنے لگا حضرت یہ آپ لنگر خرچ کرتے جاتے ہیں، آپ کا ختم نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں ہم خرچ نہیں بھی کرتے ختم ہو جاتا ہے، کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا، وہ یہ کہ آپ آخری پینی بھی خرچ کر دو. بالکل. اور تو تم کر نہیں سکو. اگر تم آخری بھی خرچ کر دو اور اس خطرے سے ماوراؤ کے خرچ کر دو کہ فاقے تو نہیں آ جائیں گے، تو یہ ہمارا حال تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا. یوسف وہ صفوان بن امیہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد وہ اتنا مال و دولت دے دیا اور وہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو کچھ تھا، تو اسے جا کے اپنے قبیلے میں شور کیا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں، اتنا بانٹتے ہیں کہ ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. اس سے کوئی شک نہیں. اور یہ نبی کی شان ہو سکتی ہے. جی کوئی شک نہیں. اور پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شخصیت اور اعمال، ان کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں تو مثلا وہ خلافت سے پہلے غریب یتیموں کا خیال تو رکھتے ہی تھے، بعض بیوہ غریب عورتوں کی بکریاں بھی چراتے تھے. جب وہ خلیفہ بنے تو گزر رہے تھے تو بعض عورتیں، وہی عورتیں کہنے لگی کہ اب ہمارے کام کون کرے گا، اب تو وہ خلیفہ ہو گئے، ان کے پاس تو وقت نہیں ہوگا.
انہوں نے کہا پاس سے گزر رہے تھے کہ جس طرح کام میں پہلے کرتا تھا آج بھی اسی طرح کروں گا. خلافت اپنی جگہ ہے، خدمت اپنی جگہ ہے، اور خلیفہ سید القوم خادم ہوں. جو سردار ہے، جو حاکم ہے، وہ سب سے بڑا خادم ہونا چاہیے. ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ غلام، انہوں نے کہا کہ میں غلام ہوں جی تمہارا. بالکل. پھر اسی طرح دوسرا بڑا دلچسپ واقعہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ راتوں کو پھرا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی پھرا کرتے تھے. تو یہ حضرت عمر فاروق ایک گھر میں یعنی نابینا بوڑھی عورت کا کام کرتے تھے. تو پتہ لگا کہ رات کو ایک صاحب آتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں، اور معمول بن گیا. خدمت میں سبقت لے جانا یہ اہل ایمان کا حصہ ہے. اور اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں، وہ پھر میں بات. نیکی میں سبقت. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور پہلو کہ یہ صوفیاء میں یہ محبت کے جو جذبات ہیں، یہ انسان دوستی، یہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مثلا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ واز کر رہے ہیں، لوگ زیادہ ہو گئے، جگہ تھوڑی تھی، تو کچھ دھوپ میں کھڑے تھے لوگ، تو آپ نے فرمایا تھوڑے قریب قریب ہوا ہو، دھوپ میں وہ کھڑے ہیں اور جل نظام الدین رہا. یہ احساس ہے، اور یہ ویسے نہیں ہے. کچھ لوگوں نے شکایت کی، جناب آپ تک بات پہنچی، لوگ کہتے ہیں جی بڑے آپ آسودگی میں ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، آسانی ہے، آسائشیں ہیں. آپ نے فرمایا نظام الدین کیا بتایا تمہیں؟ جب کوئی شخص اپنا دکھ لے کر آتا ہے تو وہ دکھ نظام الدین اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اتنے لوگوں کے دکھ اور تکلیفیں میرے دل میں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ایک بزرگ تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں کسی کو مخلوق خدا میں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی راحت ملتی ہے جیسے وہ لقمے کا ذائقہ میں اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ، اس حد تک صوفیاء نے. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا، حضرت یہ تو میں نے بھی سنا ہے حضرت ابو الخیر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ کسان نے بیل کو ڈنڈا مارا تھا اور ان کے نشان جو ہے ان کے جسم پر تھا. یہ ہوتا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی دوست، مسئلہ یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں انسان کی. ایک قالب ہے جسے جسم کہتے ہیں، ایک قلب ہے، اور ایک روح ہے. دل جب جسم کو جذب کرتا ہے تو پورا وجود پھر دل بن جاتا ہے. پھر جسم پر جو تکلیف گزرتی ہے وہ دل پر گزر رہی ہوتی ہے، اور جب روح دل کو کھینچتی ہے تو پھر سارا وجود روح بن جاتا ہے، اور پھر انسان کا وجود کثیف نہیں رہتا، لطیف ہو جاتا ہے. پھر دنیا کے کسی کونے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہو، جہاں کوئی ارادت مند پھنسا ہوا ہو، وہاں وہ پہنچ کے اس کا ازالہ کر رہے ہوتے ہیں اور کرم نوازی اور دستگیری فرما رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. یہ کس کا ہے؟ میرے ذہن میں آ رہا ہے امیر مینائی. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر. ہاں ٹھیک ہے، یہ اسی کا ہے. وہ اور ہے کہ تم قتل کرو کہ میں اس کو. یہ جو خدمت خلق کے والے سے بالکل یہ جی بنیادی تعلیم جو ہے. حضرت خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک پاس آدمی آیا اور اس نے کہا جناب آپ کی تو موجیں ہیں، نذرانے آتے ہیں، لوگ عزت تکریم یہ وہ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ہمارے پاس لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس نے کہا دعا کرانے کے لیے. تو آپ نے کہا وہ دعا خود کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اس لیے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں تو ہم اس دکھ کو اپنے اندر انڈیل لیتے ہیں اور اس کو ملٹی پلائی کر لیتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے. کوئی شک دیکھیں صوفیاء کا یہی طریق رہا. جی حضرت ابراہیم خواص کے بارے میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو ایک درویش آپ کے ساتھ ہو گئے. جب چلے تو آپ نے فرمایا بھی سفر ہے تو ایک امیر ہونا چاہیے، اب آپ امیر بن جاؤ یا میں امیر بن جاؤں. تو اس نے کہا حضرت آپ بڑے ہیں آپ ہی بن جائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں ہوں امیر، اب آرڈر میرا چلے گا. اب جہاں رکے جو کام ہو ابراہیم خواص خود کر سکے تم بیٹھ جاؤ. آگ جلانی خود، لکڑیاں لے کے آنی خود، کھانا پکانا خود، پانی لے کے آنا خود. وہ بڑا پریشان شرمندہ. رات گزری، اگلے دن ہوا، کہنے لگا حضرت آج تبدیلی ہوگی، آج امیر میں بنوں گا. فرمایا ٹھیک ہے چلے. پھر کام سارے اپنے ذمہ لے لیے. اس نے کہا جی میرا آرڈر نہیں چاہ رہا، آپ تو اطاعت امیر نہیں کر رہے. فرمایا اطاعت امیر اور جو امیر کی اطاعت نہ کی ہے کہ امیر کی خدمت نہ کی جائے. آپ میرے امیر ہو، یعنی حرم تک آپ کا یہ معمول رہا کہ تمام معاملات خود کرتے رہو. جب وہاں پہنچے حرم شریف میں تو درویش کو کہا کہ اس کو اپنی زندگی کا طریق رکھنا. صوفیاء کا طریق یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے باعث راحت ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے باعث نفع بخشی ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے سراپا خدمت ہوتے ہیں، ان کے لیے بوجھ نہیں بنتے. تو بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ کس حد تک دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں.
مولا روم کا ایک شعر ہے نا کہ دنیا میں جنازہ بن کے نہ رہو کہ لوگ تمہیں اٹھائے پھریں، زندہ بن کے رہو، دوسروں کو اٹھاؤ، اگر دوسروں کو نہ اٹھایا تو تم چلتے پھرتے جنازہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ویسے ایک بات یہاں پر ایڈ کر دیں، ہمارے یہاں ویسے فوت شدہ کو، مردہ کو کندھا دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن زندہ کو ہم سہارا نہیں دیتے۔ تو زندہ کا سہارا بننے کی ضرورت ہے، اور بالکل بالکل زندوں کے مسائل جو ہیں ان کو اپنا مسئلہ سمجھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری سوسائٹی آپ تصور کریں بھائی صاحب قبلہ بالکل بدل جائے، کیونکہ اسلام ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہے جہاں پہ ہر شخص دوسرے شخص کا حق ادا کر رہا ہو۔ دیکھیں دنیا بھر کی سوسائٹی میں حق کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ حق کی ڈیمانڈ کرنے سے پہلے اپنا فرض ادا کریں۔ اگر ہم ایسا معاشرہ قائم کر لیں تو کوئی حق طلب نہیں کرے گا، کیونکہ جب میں فرض ادا کروں گا دوسرے کا حق ادا ہو رہا ہوگا۔ وہ جو ہے جی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بلکہ ایک حدیث یہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، اچھا یہ بھی حدیث ہے، یہ میرے علم میں نہیں، یہ حدیث بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ اس کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسری ہے من سلم الناس من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور یہی وہ شعور ہے انسان دوستی کا کہ اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دور دراز ایک کتا بھی بھوکا سوئے گا تو میں ذمہ دار ہوں۔ ہاں یہ بکری کا ہے کہ اگر بکری کو بھی کوئی تکلیف پہنچی تو مجھ سے پوچھا غیر جائے۔ انسانی مخلوق کے ساتھ بھی یہ پیار کرنا، یہ محبت کرنا، یہ حفاظت کرنا، اس کے خیال کرنا، اس کی راحت کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اہل ایمان ہی کا ہے کہ ہر جگر والی شے کی درد کا خیال کرو۔ ہاں جی۔ پھر ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک بوسیدہ سے گھر سے یعنی بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ بھی گھر بھی بوسیدہ ہے، اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور بچے جو ہیں وہ بل بلا رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھلا آدمی سمجھ کے کہا کہ جی یہ بچے رو رہے ہیں، ہڈیاں چڑھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اسے مکمل کرو۔ کہتی جی مکمل کیا کروں، میرا تو میاں بھی فوت ہو گیا، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ بچے ابھی روتے روتے سو جائیں گے، میں نے پانی ڈال رکھا اور ڈوئی گھماتی رہتی ہوں، اس کی آواز سے یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آپ دیدہ ہو گئے اور خود اپنی کندھے پر اناج کی بوری لائے، پکایا، بچوں کو جگایا، کھلایا، اور اس کے بعد کہا کہ بیت المال سے جب تک بچے کمانے کے قابل نہیں ہوتے ان کا رزق وہاں سے آئے گا۔ وہ بیت المال عوام الناس کا تھا اور وہ کسی مسلمان کا نہیں، وہ غیر مسلموں کا بھی اسی طرح تھا۔ ہیومن رائٹس کا تصور بھی اسی انسان دوستی سے جنم لیا ہے جس کا یعنی منشور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ جی یو کے لوگ یو کے بارے میں سوچیں گے، امریکہ کے لوگ امریکہ کے بارے میں سوچیں گے، بھارت کے لوگ بھارت کے بارے میں سوچیں گے، تو یہ تو ساری اکائیاں لڑائی شروع کر دیں گے۔ انسانی معاشرہ تبھی تو یہ ظلم ہوتے ہیں، یہ جنگیں ہو رہی ہیں، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ ایک ملک کے لوگ جو ہیں ان کو تو انسان سمجھا جا رہا ہے، دوسرے جو ہیں ان کو ان ہیومن۔ اسی لیے حضرت علامہ نے تعلیمات اسلامی کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا تھا آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی، کہ انسان کی بحیثیت انسان قدر کرو، جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا کرو، اگر تمہارے پاس ہے تو تم ادا کرو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو لے کر ادا کرو۔ اور اسی طرح ہمارا زکوٰۃ کا جو تصور ہے، ہمارا خیرات کا تصور ہے، ہمارا صدقات کا تصور ہے، وہ اسی معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو یہ چیزیں دو، اس کے بعد ہمسایوں کو دو۔ ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسلامی؟ پہلے تو اس کے درجے ہیں، مرحلے ہیں۔ اچھا، پہلا جو ہے رشتہ داری، انفرادی طور پر رشتہ داری، آپ اس کا حق پورا کریں۔ دوسرا پھر ہمسایہ، اگر رشتہ دار نہیں کر رہے تو ہمسایہ 40 گھر تک ہمسایہ تقسیم کر دیے۔ پھر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر محلہ ہے، محلہ بھی حل نہیں کرتا تو پھر وہ شہر ہے، شہر نہیں حل کرتا تو پھر حکومت تک پہنچتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اسلام نے کتنے خوبصورت یونٹس بنا دیے ہیں، خاندان سے لے کر حکومت تک، ہر ایک کو جواب دہ قرار دیا ہے کہ آپ نے سالن پکایا ہے تو پانی زیادہ ڈال لیں، شوربہ زیادہ ہو جائے، اور حکم دیا ہے کہ مومن
یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اللہ، کیسا حسین تصور ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور پھر جہاں تک حکومت وقت کا تعلق ہے، حکومت وقت آسانیاں تقسیم کرتی ہے۔ جو سربراہ حکومت ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے اور دوسروں کے دکھ درد کو وہ محسوس کرتا ہے، اور جس کو بھی تکلیف ہے، جو بھی مصیبت میں ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس کی اولاد تکلیف میں ہے۔ اور ہمارے بے شمار حکمران اور خلفاء اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال دی جاتی ہے، عباسی خلفاء میں کافی سارے ایسے گزرے ہیں، سلطان محمود غزنوی کی آپ بات کر رہے تھے، اور اس طرح کے برے صغیر میں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت بڑھیا مائی سامان اٹھائے ہوئے چلا نہیں جا رہا، کہہ رہی ہے میں باہر چاہ رہی ہوں مکہ سے نکل کے، وہ کیا واقعہ آپ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا، پوچھا جادوگر، ہاں مائی کیوں جا رہی ہیں؟ کہا جی ایک جادوگر ہے مکہ میں تو مجھے ڈرایا گیا ہے تو کہیں میں اس کے جادو میں نہ آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا مجھے دو سامان میں چھوڑ آتا ہوں۔ جب منزل مقصود پر پہنچے تو پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ اپنا نام بتائیں، تو آپ نے بتایا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں، تو وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ انسانیت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں تقسیم کی ہیں۔ مولانا روم کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دن کے اجالے میں چراغ لے کر کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جانوروں اور درندوں کی صحبت سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے کسی انسان کی تلاش ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، مجھے انسان نہیں ملا۔ وہ بزرگ کہنے لگے اسی لیے تو دن کے اجالے میں چراغ لے کر ڈھونڈ رہا۔ واہ واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر نولی صاحب آپ کا، یوسف عرفان صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ خوف اور برے خوابوں سے محفوظ رہنے کا وظیفہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 سلام قولا من رب الرحیم 11 بار پڑھ کر سونے سے انسان ہر طرح کے برے خواب اور شر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی ہے۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں انسان کی قدر اس کی عقل مندی ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت سے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی اور لوگوں کو ایذا پہنچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ایذا سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور شریر لوگوں سے اس کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔